السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے مد متصل واجب اور مد منفصل جائز کو سمجھا تھا، اور ایک نئی مد ہم نے کی تھی جو مد بدل تھی۔ آج ہم مد منفصل جائز کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں اور ایک نئی مد بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، آمین ثم آمین۔ مد منفصل جائز جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے، آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں اس کا تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیا تھا، لیکن ہم نے مد منفصل کو تفصیل سے نہیں کیا، تو اس لیے آج ہم مد منفصل کو پوائنٹ وائز دیکھ لیتے ہیں۔ منفصل میں فصل جو ہے اس کا مطلب ہے فاصلہ، اور جائز کا مطلب ہے کہ کچھ علماء تجوید کی نظر میں اس مد کی جو لمبائی ہے وہ 2 کاؤنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی 2 کاؤنٹ بھی جائز ہے۔ اس مد کی پہچان یہ ہے کہ یہ مد 2 الفاظ میں بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ روانی میں بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ مد 2 الفاظ کے درمیان میں بنتی ہے۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے کسی بھی حرف مدہ پر، اور جو دوسرا لفظ ہے وہ شروع ہوتا ہے حمزہ سے، تو وہاں دونوں الفاظ کو روانی کی صورت میں پڑھتے ہوئے یہ مد بنے گی، اور حرف مدہ کی آواز کو جو ہے ہم 4 سے 5 کاؤنٹ تک لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جائز کیوں کہہ رہے ہیں کہ 2 حرکات بھی جائز ہے، لیکن ویسے ہم اس کو 4 to 5 کاؤنٹ تک لمبا کرتے ہیں۔ جیسے فی انفسکم، پہلا ورڈ تھا فی، مدہ پہ ختم ہوا یا مدہ پہ، دوسرا ورڈ انفسکم حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی جو مد تھی اس کو ہم 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، یہاں پہ یہ مد منفصل جائز بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی ایزی ہے، غور سے دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر پہلے لفظ پہ رک جائیں گے، جیسے فی پہ رک گئے، تو فی یا مدہ بن رہی تھی 2 کاؤنٹ کریں گے، تو رکنے کے اوپر پھر یہ مد نہیں بنے گی۔ فی رک گئے، ٹھیک ہے، انفسکم آگے سے پڑھ لیا، لیکن فی اگر آپ پہلے لفظ پہ رک جائیں گے تو یہ مد نہیں بنے گی۔ کچھ الفاظ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بات ہو گئی کہ یہ مد روانی میں بننی ہے، پہلا لفظ ختم ہوگا مدہ پہ، دوسرا لفظ شروع ہوگا حمزہ سے، تو یہ مد بنے گی۔ اچھا، اب اس میں مد منفصل میں 1-2 باتیں اور تھیں، پوائنٹس، کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں یعنی دیکھنے میں جو ہیں وہ ایک لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ 2 ورڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یا ایھا الذین، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ہی دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ایک ہی ورڈ ہے، لیکن یا جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور ایھا الذین آگے علیحدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا کیا ہے؟ حرف ندا ہوتا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا اپنا میننگ ہے یا کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ الف مدہ پہ، ٹھیک ہے، اور آگے ایھا کس سے شروع ہو رہا ہے؟ حمزہ سے، تو یہاں پہ یا ایھا کے درمیان میں کون سی مد بن رہی ہے؟ مد منفصل جائز بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے یا کو 4 to 5 کاؤنٹ تک لمبا کرنا ہے۔ یا اہل الکتاب، یہاں پہ بھی یا علیحدہ ہے اور اہل آگے علیحدہ آ رہا ہے، یا حرف مدہ پہ ختم ہو رہا ہے اور الف مدہ کے اوپر، اور آگے دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہے حمزہ سے، اہل، تو یہاں پہ بھی مد منفصل جائز بن رہی ہے۔ تلاوت کے دوران آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ مدہ آپ نے کھینچ لی 4 to 5 کاؤنٹ، اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے آپ نے اس کو بہت دھیان سے ادا کرنا ہے، اس کو آپ نے اقصى الحلق سے، حمزہ کے مخرج سے، ساری صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، ورنہ جو ہے وہ حمزہ کی جو آواز ہے وہ کمزور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے حمزہ کو دھیان سے پراپر مد کھینچنے کے بعد پھر آپ نے حمزہ کو دھیان سے اس کے مخرج سے تمام کوالٹیز کے ساتھ نکالنا ہے۔ یہ تھی مد منفصل جائز،
ٹھیک ہے. اب لاسٹ کلاس میں ہم نے کون سی مد کی تھی؟ مد بدل. ٹھیک ہے, جو کافی دیکھنے میں لمبی ہو گئی تھی لیکن اصل میں یہ بھی بہت ہی ایزی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اس سے کنفیوز نہیں ہوئے ہوں گے. لیکن جو آسان سا طریقہ ہے، آسان سی بات جو بالکل ایک جملے میں سمجھ میں آنی چاہیے مد بدل کے لیے کہ آپ اس کو کیسے پہچانیں گے، اور مجھے بھی اسی طریقے سے اس مد کو سمجھنے میں آسانی ہوئی تھی کہ آپ اس کو قرآن مجید میں کیسے پہچان سکتے ہیں. قرآن میں آپ نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی مد بن رہی ہوتی ہے تو الف مدہ سے پہلے کیا آتا ہے؟ زبر. ٹھیک ہے، لیکن زبر جو ہے وہ کسی بھی حرف کے اوپر آ جاتا ہے تو الف مدہ بن جاتی ہے. واو ساکن سے پہلے پیش آتا ہے، پیش کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے گا تو وہ واو مدہ بن جاتی ہے. اسی طرح یا مدہ کیسے بنتی ہے کہ یا ساکن اور اس سے پہلے زیر کی حرکت کسی بھی حرف پر، ٹھیک ہے، تو یا مدہ بن جاتی ہے. اب یہاں پہ مد بدل میں کیا فرق ہے، یا مد بدل کون سی مد ہوگی کہ جب حمزہ جب زبر پیش اور زیر کی حرکت، ٹھیک ہے، جب زبر پیش اور زیر کی حرکت جو ہے وہ کسی بھی حرف پہ ہونے کے بجائے صرف ایک حرف پہ ہوگی، اور وہ حرف کون سا ہوگا؟ حمزہ. ٹھیک ہے، تو کیا بات ہوئی کہ جب حرکت جو ہے وہ زبر زیر اور پیش جو ہے وہ الف سے پہلے زبر، لیکن زبر کس کے اوپر؟ حمزہ کے اوپر. واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش، لیکن پیش کس کے اوپر؟ حمزہ کے اوپر پیش. یا ساکن سے پہلے زیر، لیکن زیر کس کے اوپر؟ حمزہ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو تب یہ مد جو ہے کون سی مد ہوئے گی؟ وہاں پہ یہ مد بدل بنے گی. ٹھیک، تو بہت سمپل سی بات ہے کہ جو حرف مدہ سے پہلے جو حرکت ہے وہ زبر زیر پیش وہ حمزہ پر ہو تو وہ مد بدل ہوگا. اور آپ نے باقی لیکن جو مد بدل کی کنڈیشنز ہیں وہ تمام پوری ہو رہی ہوں گی، اور مد بدل شبئی سینٹر میں آ رہی ہوگی، دوسری مد بدل جو ہے وہ شروع میں آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، باقی اس کی تمام کنڈیشنز پوری ہو رہی ہوں گی، لیکن ہوگا کیا کہ حرکت جو ہے وہ حمزہ کے اوپر ہو زبر زیر پیش کی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی ایزی ہے. اس کو میرا خیال ہے اس جملے سے آپ کو بہت آسانی سے اور مد بدل کی پہچان ہو جانی چاہیے. اب آپ ایگزامپل کو دیکھیے گا اس کی مد بدل کی، تو آپ کو یہی بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی کہ حرکت جو ہے وہ مدہ کی وہ حمزہ کے اوپر ہے. آج جو ہم ایک نئی مد کریں گے وہ ہے مد جائز عارضی سکون. ٹھیک ہے، اب اس والے میں کیا چیز ہے اس مد کے لیے ہم پہلے اس کو پوائنٹ وائز دیکھ لیتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے تینوں مد کی ہیں، مد متصل واجب، مد منفصل جائز اور مد بدل، یہ تینوں جو تھیں یہ روانی میں بن رہی تھیں. ٹھیک ہے، جب روانی ہوگی، روانی میں پڑھ رہے ہوں گے تو پھر یہ مد بنے گی، لیکن اگر روانی نہیں ہوگی اور ہم رک رہے ہوں گے تو پھر یہ مد نہیں بن رہی ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں روانی کی مد تھیں. اب جو آج ہم مد کر رہے ہیں مد جائز عارض سکون، یہ جو ہے یہ وقف کی صورت میں بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، جائز کا مطلب ہے مد کی لمبائی کم یا زیادہ کرنا جائز ہے. عارضی سکون کا مطلب ہے رکتے ہوئے عارضی طور پر. ٹھیک ہے، رکتے ہوئے عارضی، عارض سے عارضی اور سکون سے سکون کے رکنا، عارضی طور پر آخری حرف کو سکون دینا یعنی ساکن کرنا. ٹھیک ہے، تو نام سے ہی یہ سمجھ میں آ رہی ہے. اس کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں کہ نمبر 1 پوائنٹ کہ تلاوت کے دوران وقف کرنے کا یعنی رکنے کا ارادہ کرنا. جس لفظ پر رک رہے ہیں اس کے آخری حرف پر سکون اصلی یا 2 زبر کی تنوین کا نہ ہونا. ٹھیک ہے، ایک تو آپ رکنے کا ارادہ کر رہے ہیں، دوسرا آخری حرف جو جس پہ رک رہے ہیں اس کے اوپر کون سی حرکت نہ ہو؟ اصلی سکون نہ ہو، یعنی وہ پہلے سے ہی ساکن نہ ہو، آپ نے خود ساکن کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو مد عارض کیا ہے کہ آپ نے خود ساکن کرنی ہے، پہلے سے ہی وہ ساکن نہ ہو. اور دوسرا کہ 2 زبر کی تنوین نہ ہو. کیوں 2 زبر کی تنوین نہ ہو؟ اس لیے کہ جب 2 زبر کی تنوین کے اوپر رک رہے ہوں گے تو کوئی اور رول بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو سکون اصلی نہ ہو یعنی اس کے اوپر جس لفظ پہ آپ نے حرف پہ آپ رک رہے ہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی اور آپ اس کو خود ساکن کر رہے ہوں گے، یہ مد عارض ہوگی. اور اس کے اوپر سکون اصلی نہ ہو اور 2 زبر کی تنوین نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ پوائنٹ 1 کہ رکنے کا ارادہ ہو، آپ رک رہے ہوں اور جس حرف پہ لفظ پہ آپ رک رہے ہیں وہ ساکن نہ ہو پہلے سے اور اس پہ 2 زبر کی تنوین نہ ہو.
آخری حرف سے پہلے حرف مدہ یا کھڑی حرکت کا آنا. ٹھیک ہے, حرف مدہ ہوگی تبھی رک رہے ہوں گے نا. جس حرف کو آپ ساکن کر رہے ہیں اس سے پہلے والا جو ہے وہ حرف مدہ ہو کوئی. ٹھیک ہے, اب یہ جب ایگزامپل دیکھیں گے تو آپ کو یہ تھرڈ پوائنٹ آرام سے سمجھ میں آئے گا. جب اوپر کی تینوں شرائط ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وقف کرتے ہوئے حرف مدہ کو 2 یا 4 یا 6 کاؤنٹ تک کھینچ کر آخری حرف کو جو کہ متحرک ہوتا ہے ساکن کیا جائے گا. اس کو مد جائز عارض السکون کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو مد عارض کہیں گے. اس مد کی لمبائی 2 سے 6 کاؤنٹ تک ہے, لیکن ہر بار تلاوت شروع کرتے وقت اس مقدار میں سے کوئی ایک لمبائی آپ نے مقرر کرنی ہوتی ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جتنا لمبا آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو روکتے ہیں ادائیگی کے وقت اتنی ہی اس طے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, جتنے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیم کریں گے اتنا ہی لمبا. اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے یہی ایگزامپل آ رہی ہے, جیم جو ہو رہا ہے الرجیم, یہ جیم جو ہے یہ دیکھیں یہی مد عارض بن رہی ہے. می الرجیم آپ نے رکنا تھا, رکنے کا ارادہ آپ نے کیا. الرجیمی, اچھا یہاں پہ یہ ساکن ہے پہلے سے. ٹھیک ہے, تو اس کو نہیں ہم دیکھتے, اس کو دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ کیا ہے, الرحیمی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, الرحیمی, میم پہ آپ نے رکنا ہے اور میم سے پہلے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, آپ نے رکنے کا ارادہ کیا, پوائنٹ 1 آپ کا ہو گیا. جس لفظ پر آپ روک رہے ہیں اس کے اوپر سکون نہ ہو اور 2 زبر کی تنوین نہ ہو. یہ پوائنٹ بھی ہو گیا کہ می کے نیچے زیر کی حرکت ہے. اور اس سے پہلے جو تھرڈ پوائنٹ ہے کیا ہے کہ آخری حرف سے پہلے حرف مدہ یا کھڑی حرکت کا ہونا. ٹھیک ہے, حرف مدہ ہو تو یہاں پہ کیا ہے, ہی, یہاں مدہ بن رہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو حرف مدہ آ رہا ہے, تو یہاں پہ جب ہم رکیں گے تو یہ مد عارض بنا کے ہم رک رہے ہیں. الرحیم. ٹھیک ہے, تو ہم نے 4 to 5 کاؤنٹ کر لی. اب آپ 2 to 6 کاؤنٹ تک کر سکتے ہیں, لیکن جب ہم اپنی تلاوت کرنے بیٹھے ہیں ابھی, ٹھیک ہے, اور ہم نے جتنا لمبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنا لمبا ہم بسم اللہ کا بھی اب کریں گے, اور آگے بھی جب ہم رک رہے ہوں گے تو ہم اتنا ہی رکیں گے, جو کہ ہم عموماً 4 to 5 کاؤنٹ رکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کی کاؤنٹنگ ہے کتنی, 2 to 6 کاؤنٹ تک آپ پہلے سے طے کر لیں اور آپ نے باقی ساری تلاوت میں اتنا ہی رکنا ہوگا. اس کے ہم کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. مؤمنون, مؤمنون, دیکھیں کیا ہو رہا ہے, پوائنٹ وائز دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ کہ ہم رکنے کا ارادہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے رکنا تھا اس ورڈ کے اوپر. دوسرا پوائنٹ کہ آخری جو لفظ ہے جس پہ رک رہے ہیں حرف, اس کے اوپر سکون نہیں ہو اور 2 زبر نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ زبر ہے, 2 زبر اور سکون نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ کہ اس جو نون ہم جس پہ رک رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی مدہ ہو, تو نو جو ہے وہ واو مدہ بن رہی ہے. تو ہماری تینوں کنڈیشن پوری ہو رہی ہیں, تو یہاں پہ کیا بنے گا, مد عارض. مؤمنون, اب ہم نے جب اپنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شروع کی تھی تو ہم نے 4 to 5 کاؤنٹ رکھا تھا, تو اب ہم جب اس کو مد عارض پوری تلاوت میں کریں گے تو ہم اس کو 4 to 5 کاؤنٹ تک رکھیں گے. یزنین, یزنین یہ ہے ورڈ, لیکن اب جب ہم اس کو روک رہے ہیں, مد عارض بنا رہے ہیں, تو ہم کیا کریں گے, یزنین. ٹھیک ہے, نون پہ ہم نے خود ساکن کیا اور اس سے پہلے حرف مدہ, تو یہ مد عارض بنے گی. وَمَا الْحَيَاةَ, وَمَا الْحَيَاةَ, اب ہم اس کو مد عارض بنائیں گے. وَمَا الْحَيَاةَ مَجِيدٌ, اس کو مد عارض بنائیں گے اس لیے کہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہیں. آخری ہم نے رکنا ہے, آخری جو حرف ہے اس پہ 2 زبر اور ساکن نہیں ہے, اور آخری حرف سے پہلے جو ہے وہ مدہ بن رہی ہے, یا مدہ, کوئی بھی مدہ بن سکتی ہے, الف واو مدہ یا مدہ. یہاں پہ یا مدہ ہے تو یہ مد عارض اس کو ہم بنا سکتے ہیں. تو اب ہم اس پہ رکتے ہوئے اس کو مد عارض بنائیں گے. مجید. اصحاب القبور, اصحاب القبور. ٹھیک, مد عارض بنا رہے ہیں ہم رکتے ہوئے, ہم نے اس ورڈ پہ رکنا تھا,
اس کے اوپر دو زبر اور ساکن کی حرکت نہیں ہے آخری حرف کے اوپر، اور اس سے پہلے جو ہے وہ مدہ ہے، تو یہ مد عارض بنے گی۔ اور آپ نے جب ورڈ کو پڑھیں گے تو باقی ساری چیزوں کا بھی دھیان پورا رکھنا ہے، ہر کوالٹی ادا کرنی ہے۔ جیسے اس ورڈ میں صاد موٹا آ رہا ہے، وسلنگ شو ہوگی، حلق سے درمیانی حصے سے اچھا سا نکلے، الف مدہ بن رہا ہے 2 کاؤنٹ، قو موٹا ہے، ہونٹ گول ہوں گے، با کے لیے لپ ان رول ہو کے با کے مخرج پہ جائیں گے، پھر با کی پیش کے لیے رول ہوں گے، اور اس کو ہم بو کو 4 to 5 کاؤنٹ لمبا کریں گے۔ غفور الرحیم، بغیر حساب، بغیر حساب، یلوون، یلوون۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی ایزی مت تھی، آپ نے اس کو دھیان رکھنا ہے اس کا، اور آپ نے اس کو بہت زیادہ دھیان سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ایزی ہے، 1-2 دفعہ اس کو پڑھیں اور یہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ چلیں آج اس کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، تاکہ یہ جو ہے مد بدل کی بھی آپ پریکٹس کر لیں اور مد جائز کی بھی پریکٹس کر لیں۔ اب تک ہم نے 4 مدود کی ہیں، دھیان سے ان کی پریکٹس کریں تاکہ جو آگے مد ہیں پھر وہ آپ دھیان سے ان کو بھی سیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایک مد کے اوپر ٹائم لگائیں تاکہ آپ اس کو آسانی سے کر لیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے آپ پڑھتے ہیں جب صورتیں، تو اس کے اندر سے بھی اب آپ ان مد کو ڈھونڈ کر ان کو انڈر لائن کریں یا دیکھیں آپ کو آسانی سے ان کی پہچان ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اپنا بہت دھیان رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔